ویلکم بیک۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر کہا گیا ہے کہ ایران پر حملے سے متعلق فیصلے کو 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کیا ہے۔ وہ جنگ بندی چاہتے ہیں مذاکرات سے قبل۔ اس حوالے سے بات کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان فوکس کامران بخاری صاحب، ماہر بین الاقوامی امور۔ بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ لاسٹ ویک اسپوک اس وقت ایک مختلف سچویشن تھی، لیکن اس وقت کی جو سچویشن ہے جسے بار بار امریکی صدر ریٹریٹ بھی کر رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کا اس حوالے سے ضرور اوپینین لیا جائے کہ جو حکومت پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامنیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیسی کے اس میدان میں اس کو کیا جس طرح سے بہت سے لوگ ڈب کر رہے ہیں is a master class stroke? Do you really think it is? دیکھیں، ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ مطلب اگر آپ جو ہے اس موجودہ حکومت سیٹ اپ کے مخالف ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ اپنے زاویے سے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو اچھا نہیں ہو رہا۔ پھر اگر آپ اس حکومت کے ساتھ ہیں تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ بہت اچھا ہو رہا ہے، اس کو آپ ماسٹر سٹروک بھی کہیں گے۔ میرے جیسا تجزیہ نگار جو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، وہ کہے گا کہ دیکھیں، موجودہ جو لیڈرشپ ہے، عسکری اور سویلین، ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اجماع ہے کہ اس وقت امریکہ نے ایک نیا رخ موڑا ہے۔ اس نئے رخ کے اندر پاکستان کو کس طریقے سے انٹیگریٹ کیا جائے، یعنی پاکستان اس میں اپنے آپ کو اس بدلتے ہوئے حالات کا کیسے فائدہ اٹھائے اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کیسے جو ہے نا حالات کو سازگار کیا جائے۔ تو آئی تھنک دس موو از پارٹ آف دیٹ کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنا کھل کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں، میں جنگیں بند کرا رہا ہوں۔ تو اگر جو ہے نا حکومت پاکستان نے یہ کر دیا ہے فیصلہ کہ بھائی ان کو نامنیٹ کر دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کیلکولس کے تحت ہے۔ اب کیا بہترین موو ہے، بھونڈی موو ہے، I'll leave that to جو basically partisan commentators ہیں، I'll leave it to them۔ میرے نزدیک تو میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے پھر اس کا بنے گا کیا۔ تو آئی تھنک سو فار جو ہے ون کین سے کہ ہاں بھائی، اسلام آباد جو ہے وہ واشنگٹن کے ساتھ جو ہے کوآپریٹ کر رہا ہے، اور اس کے ہمیں دیگر اور شواہد بھی ملتے ہیں۔ صحیح، کوآپریشن کے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو صرف اس پیراہے میں دیکھیں کامران کہ کیپنگ دا نیشنل انٹرسٹ اینڈ ہاؤ اس بدلتے جو اینگل ہے اس وقت امریکی انتظامیہ کا، اس میں پاکستان کو کس طرح سے انٹیگریٹ کیا جائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ ایک اچھا موو ہے اینڈ پاکستان کے لیے اس سے ذرا اچھا ہی ثابت ہوگا امریکی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو؟ جی دیکھیں، اس کو ایک اور جو ہے زاویے سے بھی دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ حال ہی میں جو 87 گھنٹے کی جو جنگ ہوئی ہے بھارت کے ساتھ، اس میں امریکہ کا کیا کردار رہا ہے، اس میں اس انتظامیہ کا کیا کردار رہا ہے، اس میں یہ انتظامیہ بذات خود صدر ڈونلڈ ٹرمپ بارہا دفعہ I've lost count 15-16 دفعہ تو کہہ چکے ہوں گے کہ بھائی میں نے یہ ثالثی کا کردار ادا کیا، میں نے یہ جنگ بندی کی۔ تو وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی میں پیس میکر ہوں۔ تو اگر پاکستان کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے، مطلب پاکستان کے لیے یا اپنے لیے کیا ہے، پاکستان کا فائدہ ہوا ہے، تو پھر پاکستان کا اس طریقے سے کہنا کہ بھائی جو پیس میکر ہیں اور ان کو پھر نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے، تو آئی تھنک دیٹس جسٹ لاجیکل اینڈ ریشنل۔ اب اور مطلب پاکستان ان کو دے تو نہیں سکتا نا، نامنیٹ ہی کر سکتا ہے۔ تو نامنیٹ کرنے میں کیا ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ دلوا دیں گے بیٹھ کے، آپ اپنے ریلیشن شپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح کی چھوٹی موٹی جو پاسچرنگ ہوتی ہے، چھوٹے موٹے مووز ہوتے ہیں، ایک چھوٹی ریاست بھی کر سکتی ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا کرے گی۔ لیکن اس پاسچرنگ سے ایک ایسے موقع پر جو اس وقت خطے کی صورتحال، جس خطے میں پاکستان ہے، اس کا ایک نیبر ایران جس کے حوالے سے ہمارا ایک بہت ہی واضح موقف ہے اسرائیل کے خلاف، اس سے کچھ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ہمارے ریلیشنز پر؟ دیکھیں، آئی تھنک کہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ بالکل مطلب ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان کے موقف سے مراد کیا ہے۔
کیا عوام کی جو رائے ہے وہ یعنی جو پاپولر اوپینین ہے وہ ہے پاکستان کی آفیشیل پوزیشن، یا پاکستان کی ریاست جو ہے عوام کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے، قومی انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کو جو فیصلہ کرتی ہے وہ پاکستان کی پوزیشن ہے؟ آئی تھنک پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسرائیل کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ پاکستان کی پوزیشن ہے، یعنی آفیشیل پوزیشن ہے، جنگ بندی ہونی چاہیے، اور مسئلے کا حل عسکری نہیں ہے، بات چیت کے ذریعے ہونا چاہیے. تو آئی تھنک دیٹس پاکستان پوزیشن. لیکن پاکستان کی ایک اور پوزیشن بھی ہے جو کہ شاید جو ہے اس طریقے سے کھل کے جو قیادت ہے عسکری اور اپنا سیاسی وہ نہیں کہہ پا رہی. لیکن دیکھیں پاکستان کا امپیریٹو ہے کہ مشرقی بارڈر پہ ایک نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہے، رائٹ، اور پھر چین بھی ایک نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہے. پھر آپ کا وہ جو ویسٹرن فلینک ہے جو ویسے ہی مطلب حالات وہاں پہ خراب ہیں اور بے قابو ہیں، یعنی بلوچ انسرجنسی اور ٹی ٹی پی کی جو جہادزم ہے اس کو دیکھتے ہوئے افغانستان میں جو طالبان کی ایمریٹ ہے، تو کیا پاکستان چاہے گا کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار اختیار کر لے؟ پھر یہ ہے کہ پاکستان کا الحاق جو ہے وہ عرب ممالک سے ہے، ترکی کے ساتھ ہے، اور وہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ جو ہے، اور یہ بات اب واضح ہو چکی ہے، مطلب آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی ایسا ملک ہے، یہاں تک کہ چین اور روس بھی نہیں چاہتے کہ ایٹمی ہتھیار ایران اختیار کرے. ہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا راستہ روکنے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال ہو رہا ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہاں پاکستان جو ہے ایک مشکل پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ بھائی میرے پڑوس میں، میرے مغرب میں جنگ نہ ہو، کہ اگر جنگ سے جو ہے ریاست کمزور پڑ جائے، وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو جائے، پاکستان کے لیے بڑا مصیبت ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی یعنی فرملی کوئی اینٹی اسرائیلی پوزیشن ہے. وہ عوام کی رائے ضرور ہے، عوام کے سینٹیمنٹ ضرور ہیں، لیکن ریاست جو اقدام یا جو پوزیشن اختیار کرتی ہے وہ صرف اور صرف عوام کی رائے کو نہیں دیکھتی، وہ پریکٹیکل ہو کے بھی سوچتی ہے. اوکے، اور رائٹ، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، پہلے بریک لیتے ہیں اور پھر اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.